اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ مرزا جیلنی یا اس کے پیروکار ان کو گستاخ اور اہل کتاب اس میں بنیادی فرق کا پتہ نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ معاذ اللہ سرکار کو یہ سمجھتا ہے جو لفظ اس نے بولے، یعنی وہ محبوب کے جن کے معاذ اللہ تحقیر کے لیے صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ ان کے کپڑے میلے ہیں، معاذ اللہ، اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے، قریش مکہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، ہر قبیلے کا سردار یا اس کا نمائندہ اس اجلاس میں آیا، جب وہ سارے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا ہے، تمہیں کوئی اس کی اطلاع بھی نہیں، کوئی گھوڑوں کی سموں کی آواز بھی نہیں آ رہی، کوئی گرد و غبار بھی نہیں، کوئی شور بھی نہیں، صرف میں کہوں کہ لشکر آ گیا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ہم تصدیق کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ آج تک ہم نے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں سنا۔ اب وہ مشرک بھی تھے اور سرکار کو سچا بھی مان رہے تھے، اور آج معاذ اللہ یہ کبھی دجال کے لفظ بولتا ہے، معاذ اللہ کبھی کذاب کے لفظ بولتا ہے کہ چونکہ وہ کلمہ نہیں پڑے ہوئے تھے لہذا وہ سرکار کو یہ مان رہے تھے معاذ اللہ، جبکہ ہمیں بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے والے تو صادق بھی مان رہے تھے، امین بھی مان رہے تھے، یعنی کافر ہونے کا جو جرم ہے، دائمی عذاب ہے جہنم کا، وہ تو یقیناً ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی کافر ہو وہ گستاخ بھی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کافر تو ہو مگر گستاخ نہ ہو۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے۔ اب اگر ہر یہودی ہی، ہر کرسچن ہی، ہر اہل کتاب ہی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے جو مرزا جہنمی نے بیان کیا، تو پھر تو جو بھی اس سرزمین میں ملتا اس کا سر اتارا جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پناہ دی ہے، مگر جس نے توہین کی ہے اس کا سر اتارا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی تیاری ہے کہ کعب بن اشرف کو قتل کرا ہے؟ کیوں قتل کرے؟ یہودیوں نے کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، انہ قد آذ اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کی بھی توہین کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی توہین کی ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، وہ شیروں کی شکل میں سرکار کی تنقید کرتا تھا، معاذ اللہ عیبوں کی نسبت سرکار کی طرف کرتا تھا، تو یہ سبب بنا۔ اگر ہر یہودی اس بات کا قائل ہوتا تو صحابہ کے جیتے ہوئے کوئی یہودی زندہ کیسے رہ سکتا تھا جنہوں نے سرکار کے بارے میں معمولی سا لفظ کسی نے بولا تو اس کا سر اتارا؟ تو اہل کتاب کے ساتھ جب کوئی گستاخ بنتا ہے اس وقت یہ سزا دی جاتی ہے، جبکہ مرزا جہنمی اہل کتاب ہونے اور گستاخ ہونے کے درمیان نسبت مساوات کی قائم کر رہا ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہوگا وہی گستاخ ہوگا، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہوگا معاذ اللہ، تو یہ اس کی بناونی سوچ ہے گستاخانہ۔